الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل الخمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں، نوکر نہیں ہیں، بندے اور غلام ہیں۔ نوکر جب چاہے نوکری چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ہوٹلوں میں، ٹیبل والا نہیں ہے تو کل پانی کا چوبل والا نہیں ہے تو کوئی چلا گیا۔ لیکن غلام غلامی سے نکل نہیں سکتا۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندیا ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے۔ جب تک آقا آزاد نہ کرے تب تک یہ غلامی سے نکل نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بندہ ہونا اللہ کے نزدیک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معراج میں بلایا۔ معراج کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے۔ تو اس کا جو تذکرہ ہے 15ویں پارے کے شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات چلایا اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو۔ یہ نہیں کہا بعبدہ، یہ صفت عبدیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تک بندہ بندہ بن کر رہے گا اور وفاداری کے ساتھ رہے گا، اور بندہ وفاداری کے ساتھ بغیر بندگی کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ بندگی کے ذریعے سے ہے۔ تو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی فرما برداری، کیسی فرما برداری؟ ایک آقا نے اپنے غلام سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کہ جو آپ کھلائیں۔ کیا پیو گے؟ کہ جو آپ پلائیں۔ کہاں رہو گے؟ کہ جہاں آپ رکھیں۔
تو آقا نے کہا بھائی تیری بھی کوئی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ غلام نے جواب دیا اگر میری کوئی چاہت ہو کہ میں غلام کیسا؟ غلام کی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ غلام کی چاہت ہوئی جو آقا کی چاہت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، کہ جس میں دو صفتیں ہوگی. ایک صفت کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اللہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے، جو ڈرا. اور دوسری صفت وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی مرضی سے رک گیا. اللہ کا فیصلہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. غربت، مالداری، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد، عورت، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں. بس بندہ بندگی کے ساتھ رہے. تو پھر جیسے وفادار بندہ جو ہوتا ہے غلام، اس کو اپنی ضرورت کی فکر نہیں کرنی پڑتی، وہ ساری فکر آقا کرتا ہے. میرا غلام ہے، وفادار ہے. اگر ہم اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ وفاداری کا عمل کریں گے تو پھر اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا انتظام غیب سے کرے گا. سبب کے درجے میں تھوڑا لگنا پڑے گا ہمیں، لیکن کرے گا اللہ. اسی لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. کس پر بیعت کی؟ کس بات پر؟ پہلی بات علی السمع والطاعہ، آقا جو فرمائیں گے اس کو سنیں گے اور مانیں گے. یہ نہیں کہ سمجھ میں آئے تو مانیں گے، جینے چاہت نہیں. علی السمع والطاعہ پہلی بات. اسی لیے قرآن نے بشارت دی ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو الذین یستمعون القول، جو دین کی باتیں مرد ہو یا عورت دل کے کانوں سے سنتے ہیں. کان دو طرح کے ہیں، دو کان تو ہر ایک کے ہیں، جانوروں کے بھی ہیں. کان دو طرح کے ہیں، ایک مٹی کے کان، جانوروں کے بھی ہیں، جانوروں کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا. اس کو کہتے ہیں فارسی میں گوشے گل. گوشت کے معنی کان اور گل کے معنی مٹی. ایک کان ہے گوشے دل، دل کے کان، وہ صرف ایمان والے کے پاس ہے کہ وہ جو سنے گا وہ دل کے کانوں سے سنے گا، کانوں کی لذت کے لیے نہیں سنے گا. الذین یستمعون القول، پھر سننے کے بعد بہت اچھی بات ہوئی، بہت اچھا واقعہ بیان کیا، نہیں، جو سنا ہے اس کو اچھی طریقے سے اس پر عمل کرنا. اسی لیے کہتے ہیں دین کی بات اس طرح سنو جیسے بیمار آدمی ڈاکٹر کی بات سنتا ہے. تو ڈاکٹر کی بات کانوں کی لذت کے لیے سنتا ہے، عمل کے لیے سنتا ہے. یہ گولی صبح، یہ گولی رات کو، یہ گولی بھوکے پیٹ، یہ آدھی.
اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کلینک میں واپس آتا ہے کہ صاحب یہ گولی کب لینے کی ہے. کیوں پوچھتا ہے وہ؟ اس لیے کہ عمل کرنا ہے. بیان کے بعد کسی جگہ بھی بیان ہو، کوئی بندہ آتا ہے کہ مول صاحب یہ بات آپ نے کیا کہی تھی؟ کوئی آتا ہے؟ یہ سننا ہے بس، یہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہی عقل والے ہیں جو سن کر اچھی طرح عمل کرے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. سنیں گے، مانیں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھوڑوں کی نسل سے واقف تھے. جیسے گولی ہوتے ہیں، گولی بھینسوں کا سنگ دیکھ کر، باولا دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اتنے کی ہیں. گولی سمجھتے ہو نہیں؟ کون؟ گھوڑے پالنے والے. وہ سامنے والا آناکانی کرتا ہے، بہت ارے لے لو، ہم جو کہتے ہیں وہ رات دن دیکھتے ہم. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑوں کی نسل سے بہت واقف تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا لینے کے لیے بھیجا، کوئی اچھا گھوڑا لے آؤ. وہ گھوڑا لے کر آیا، بہت شاندار. اور جس سے گھوڑا لیا اس کو بھی ساتھ میں لایا تاکہ قیمت ادا کر دی جائے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کتنے میں لایا؟ کہ 300 درہم میں، 300 چاندی کے سکے. جریر بن عبداللہ نے دیکھا کہ گھوڑا اتنے کا نہیں ہے، تو جو گھوڑے کا مالک تھا اس سے کہا میں تم کو 500 دے دوں. کون قیمت بڑھاتا ہے، لینے والا کہ دینے والا؟ بولو نا. اور لینے والا تو یہاں کم کراتا ہے کہ 250 تو کہ 150 میں دو، تو اتنے میں تو مجھے بھی نہیں پڑی ہے، حالانکہ 100 روپے میں پڑی ہے. جھوٹ بولنا تو کمال بن گیا ہے، ہنر بن گیا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جہاں لعنت آئی وہاں رحمت گئی، برکت گئی، سب گیا. جھوٹ بولنا کمال ہے. اسی لیے ایک وکیل کے بیٹے سے کسی نے پوچھا تمہارے ابا جھوٹ بولتے؟ کہ ہاں کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں. اور اس کو وکیل پوائنٹ کہتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے 500 دے دو. پھر کہا 600 دے دو. کہیں ایسا معاشرہ دیکھا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت تھی اور بیعت کا اثر تھا کہ مانیں گے اور سنیں گے. پھر انہوں نے کہا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی 700 دوں. تو بیچنے والے نے کہا حضرت مجھے تو 300 میں بھی نفع مل رہا ہے کہ تجھے مل رہا ہوگا، لیکن میں گھوڑے کی نسل سے واقف ہوں. یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے، تجھے بازار کا کرنٹ بھاؤ معلوم نہیں، اس لیے تو نے 300 میں دے دیا ہے. 700 لے جا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. بیعت خالی وظیفے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو دین پر لانے کے لیے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ لوہے کا بختر گم ہو گیا اور ایک یہودی نے لے لیا.
اب حضرت علی رضی اللہ عنہ پتا چلا کہ میرا لوہے کا بختر اس کے پاس ہے. کہا بھئی یہ میرا ہے کہ نہیں میرا ہے. تو مسئلہ گیا قاضی صاحب کے پاس، قاضی شرعی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں، قاضی شرعی ان کے ہاتھ کے نیچے ہیں. جب دونوں گئے تو خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر قاضی شرعی کھڑے ہو گئے. کہا بیٹھ جاؤ، میں تو مسئلہ لے کر آیا ہوں. تو امیر المومنین کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو یہودی کے پاس بختر ہے وہ میرا ہے. کہ امیر المومنین جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو ایک دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جائے. تو آپ مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، تو دعویٰ کرنے والے کے لیے 2 گواہوں کا لانا ضروری ہے. تو کہ ہے میرے پاس 2 گواہ. کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا غلام ہے. اسلام دیکھو، اسلامی مزاج دیکھو. تو قاضی شرعی نے فوراً کہا امیر المومنین غلام کی گواہی آپ کے حق میں صحیح ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شریعت قبول نہیں کرتی. اس کو کہا جا رہا ہے. اور یہاں تو نہیں یہ حاجی صاحب یہاں تو جھوٹ تھوڑا بولیں گے نا. وہ تو تھوڑا 19-20 کیا 19-20 دن میں 19-20 چلے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی دوسرا گواہ میرے پاس بولو نا نہیں ہے. تو پھر یہودی قسم کھائے گا. جس پر دعویٰ کیا جائے وہ قسم کھائے. تو یہودی کے لیے قسم کھانا کیا ہے؟ آج کل کا مسلمان جس نے اپنا ایمان نہیں بنایا، کوئی ہوٹل کا زمین کا مسئلہ بن گیا تو وہ تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے. قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے. یہودی نے قسم کھا لی تو زیرہ کس کو ملے گی؟ بولو نا یہودی. 3 سچوں کے بیچ میں ایک جھوٹا زیرہ لے گیا. قاضی شرعی سچے، حضرت علی سچے، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ غلام بھی اور سچے گواہ لے گئے. اب یہودی نے دیکھا کیا ہے اسلام، کیا کہنا اسلام کا. خلیفہ ہیں، قاضی ان کے ہیں، لیکن اسلام کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا اور زیرہ مجھے دے دی. تو یہودی نے کہا علی لو یہ زیرہ تمہاری ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تجھے ہدیہ ہے، لے جا. مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا. آج اسلام کتابوں میں ہے، مسلمان قبرستانوں میں ہے. ہاں اسلام کتابوں میں ہے، مسلمان قبرستانوں میں ہیں. دنیا اتنی سوار ہو چکی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شرعی سے کہا تم نے بہت ناانصافی کی ہے. کیوں ناانصافی کی ہے؟ کہ زیرہ اس کو دے دی اور میری گواہی نہیں. کہا شرعی میں دعویٰ کرنے والا تھا اور وہ جس پر دعویٰ کیا وہ تھا. تم نے اس کو کٹہرے میں کھڑا رکھا اور مجھے کرسی پر بٹھایا. یہ انصاف کے خلاف ہے. مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا. اب ایسی باتیں سمجھ میں آوے اپنے کو؟ نہ آوے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی، مسلمان بڑھ گئے.
تو اس کو ذرا وسیع و چوڑا کرنا تھا. تو چوڑا کرنے کے لیے ایک مکان تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا چچا کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا عباس اللہ کے نبی کی مسجد کی توسیع کرنی ہے, مکان قیمت سے دے دو. کہ نہیں دینا, یہ مکان دے دو, اس کے بدلے میں ہم دوسرا مکان تمہیں دیتے ہیں کہ بدلنا بھی نہیں ہے. ہدیہ کر دو کہ ہدیہ بھی نہیں کرنا. اگر کسی سوسائٹی میں ایسا ہو تو وہ بیچارہ جیے گا, وہ سوسائٹی میں مرے گا. کیسا پاگل آدمی ہے یار, مسجد کے لیے مکان نہیں دیتا, نہیں دیتا, اس کی ملکیت ہے, تو کون کہنے والا ہے پاگل؟ تو چلو بھائی, مسئلہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. اب حضرت عمر ہے ایک طرف, حضرت عباس ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابی فیصلہ کرنا ہے, اللہ کے نبی کی مسجد کے لیے مکان چاہیے. عباس بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں, بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں, اور اللہ کے لیے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو کیا میں زبردستی لے سکتا ہوں؟ اب سامنے حضرت عمر ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں لے سکتے آپ. چکنی چپڑی باتیں نہیں ہوتی تھی, ہاں چلو میں سوچتا ہوں پھر کل آپ کو جواب دوں گا, ایسا نہیں ہے. الحلال بین والحرام بین, شریعت میں حلال واضح ہے, اوپن ہے, اور حرام بھی اوپن ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا ٹھیک ہے نہیں لوں گا, لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ فیصلہ آپ نے قرآن کی روشنی میں کیا کہ حدیث کی روشنی میں کیا؟ وہ تو مسئلہ تو وہاں رہا, مسئلہ حضرت ابی بن کعب پر آیا. اٹکل تو بات چلے گی نہیں. آج کل تو عجیب بلا چلی ہے, موبائل میں تھوڑا سا مضمون آ گیا بغیر حوالے کے, کوئی پمفلیٹ آ گیا بغیر حوالے کے, اسی کو لے کر آدمی پڑھتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے یار, تحقیق تو کر. آج کل تو دشمن نے ایسے ایسے آلات نکالے ہیں کمپیوٹر وغیرہ کہ اس میں سے آدمی مسائل نکالتا ہے. شروع میں صحابی کا نام, پھر آپ علیہ السلام کا نام, اور پھر غلط حدیث, اور نیچے لکھ دیا رواہ البخاری. علماء کی صحبت سے جو دین آئے گا وہ مضبوط ہوگا. اس طریقے سے بہتایا جا رہا ہے. اور آدمی کہتا ہے مول صاحب کی کیا ضرورت ہے, امام صاحب کی, وہ تو میں وہ بٹن دباؤں گا تو مسئلہ آ جائے گا. بخاری شریف ہدایہ, تو کیا سمجھے گا بخاری شریف؟ ایک شخص نماز میں بہت ہلتا تھا, تو ایک مولوی صاحب نے کہا بہت ہلتے ہو بھائی امام صاحب, کہ کتاب میں ہے, کتاب میں ہل کے نماز پڑھنا؟ ہاں کس میں ہے کہ بہشت زیور میں. اتنے بڑی کتاب کا حوالہ دے دیا. تو کھولا تو یوں لکھا تھا امام کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے. یہ سمجھا, امام کو ہلکی نماز, اس لیے تو کوئی بیمار ہے کوئی مجبور ہے, اس لیے آپ علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے. عورتیں بھی مسجد میں آتی تھی, اگر بچے کے رونے کی آواز ہوتی تھی تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. تو ہلکی کو کیا پڑھا؟ ہل کے. یہ بخاری سمجھے گا کمپیوٹر سے. عجیب و غریب چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, پروفیسر صاحب, وکیل صاحب بیٹھے اور قرآن ایک آیت لی اور ڈسکس شروع کی. آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے, آپ یہ قرآن سمجھے گا؟ کیا ہو رہا ہے؟ علماء کے بغیر کوئی صحیح رہبری نہیں کر سکتا. بیچ میں ایک شخص نے میرے اوپر 2 کلپ بھیجی. اب مجھے وہ اس کا نام آتا نہیں, جو دباتے ہیں نا مسئلے بتاتا ہے.
کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے بولنا، جو بھی چیاٹ کا پتہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، مفتی چیاٹ فکر. تو ایک کلپ میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ بولیے، آپ کو جواب دیا جائے گا. وہ تو سوکھا پتا تو بہت آواز کرتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دن عرفہ اور رمضان جمع ہو جائے تو عرفہ کا روزہ رکھیں گے کہ رمضان کا رکھیں گے؟ وہ امتحان لے رہا تھا پوچھنے والا. تو اس نے کہا اصل میں تو بہتر تو یہ کہ رمضان کا رکھے. اللہ بے وقوف، عرفہ ہوتا ہے ذی الحجہ میں، اور ذی الحجہ اور رمضان دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اسی لیے اللہ نے کتابیں بھی اتاری اور نبیوں کو بھی اتارا. کتاب کون سمجھائے گا؟ کعبۃ اللہ پر قرآن اتار دیتے، سمجھو اپنا اپنا، سمجھ سکتے تھے. دوسری کلپ بھیجی، اس نے یہ جب جواب دیا تو سامنے والے نے کہا شکریہ مفتی صاحب شکریہ. تو دوسری کلپ بھیجی، کا ایک سوال ہے. ہاں بولیے. کہ اگر کسی سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں جمع ہو جائیں تو پہلے کون سی نماز ادا کریں گے؟ کہ حنفیوں کے یہاں اختلاف ہے. کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ مجھے. بہت سو کی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں اور ایسے بے وقوفوں سے مسئلے معلوم کر کے حلال سمجھتے ہیں اور پوری زندگی زنا کاری کا گناہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ بتائے گا. اللہ کے واسطے علماء سے رجوع کرو اور صحیح علماء سے رجوع کرو تاکہ ہمارا دین محفوظ رہ سکے اور ہم شریعت سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. یہ علم الہی ایسی تھوڑے اترا ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حدیث کی روشنی میں میں نے یہ فیصلہ کیا. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا ہمارا گھر بناؤ مسجد اقصی. تو جہاں گھر بنانا تھا وہاں ایک بڑھیا کا مکان تھا. تو داؤد علیہ السلام کا بڑی بھی یہ مکان دے دو، اللہ کا گھر بنا کے نہیں دوں گی، دے دو ورنہ زبردستی لے لوں گا میں. وہی آئی داؤد تم ہمارا گھر نہیں بنا سکتے ہو. امیر المومنین سے کہا اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زبردستی حضرت عباس کا مکان نہیں لے سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا ہمارا گھر بناؤ. تو بڑھیا کا مکان. تو سلیمان سے بڑھیا کو بلایا، بڑی بھی اللہ کا گھر بنانا ہے مکان. تو کہا قیمت کیا دو گے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے قیمت طے کی. سودا ہو گیا. بڑھیا واپس جانے لگی تو پھر واپس آئی. سلیمان یہ بتاؤ میرا گھر قیمتی کہ تمہاری قیمت قیمتی؟ آج کل ہوتا تو یہ تو میں اتنا دے رہا ہوں وہیں اتنا تجھے کوئی نہ دے. غریب سے فائدہ اٹھا رہا، غربت سے بیوقوف بنا رہا. اور وہاں 300 کے گھوڑے کی قیمت کتنی دی؟ یہ نہیں ہے کہ بھائی سودا ہو گیا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھو سودا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے صاف کہا تیرا گھر قیمتی ہے. تو کہ نہیں جانا جاؤ. پھر قیمت طے ہوئی، پھر جانے واپس آئی. سلیمان یہ بتاؤ میرا گھر قیمتی کہ تم نے جو قیمت بڑھائی وہ قیمتی؟ سلیمان علیہ السلام تیرا گھر قیمتی کہ نہیں دینا. اب اللہ کا گھر بنانا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بتا کیا لے گی تو؟
تو اس نے کہا جانور لاؤ، ذبح کرو اور اس کا چمڑا بھر کر سونا دو۔ تو سلیمان علیہ السلام کو تھوڑی سوچ آئی، وہی آئی، سلیمان گھر ہمارا بناتے ہو اور خزانہ اپنا دیکھتے ہو۔ سودا ہو گیا، اور پھر جناتوں سے کہا کہ بڈھی کا گھر ہی توڑ دو نا تاکہ واپس نہ آئے۔ اس روشنی میں امیر المومنین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت عباس کا مکان زبردستی نہیں لے سکتے ہو۔ بات ہو گئی۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر میں نے یہ گھر اللہ کے لیے دے دیا۔ دے دیا تو پہلے کہا تھا، تو اب دے دیا؟ تو کہا عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم اسلام پر کتنے چلتے ہو۔ اور میرے بھائیوں، اسلام یہی صحیح راستہ بتائے گا۔ لاکھوں جاتے ہیں تو جانے دو، اگر اسلام پر چلنا ہے، نقصان آتا ہے تو برداشت کر لو، لیکن اسلام پر جمے رہو۔ تو پہلی بات السمع والطاعہ، سنیں گے اور مانیں گے۔ دوسرا جملہ منشتن و مکرہن، جی چاہے گا تو بھی اور جی نہ چاہے گا تو بھی۔ بادھا ہوتا ہے، جی چاہے گا تو بھی مانیں گے اور جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے۔ تیسرا جملہ فی الیسر والعسر، مالداری میں بھی اور غریبی میں بھی، ہر حال میں۔ اور یہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اسلام پر جما کر بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے پاس سے گھوڑا لیا، صحیح سالم تندرست تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، تھوڑا استعمال کیا تو بیمار ہو گیا۔ تو حضرت عمر کا لے جاتا رہا گھوڑا، بیمار دیا ہے۔ کہا دیا اس وقت بیمار تھا؟ کہ نہ، تو آپ واپس نہیں کر سکتے ہو۔ کہ ٹھیک ہے نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرو۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ کیا مطلب؟ فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت، اللہ فرما بردار ہو گیا، کیا اسے نہیں؟ اعلان کرو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری عبادت، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا سب تیرے لیے ہے۔ اللہ نے کہا امتحان ہوگا۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام پر 3 آزمائشیں آئی بڑی بڑی، امتحان ہوگا۔ بے ایمان کا دنیا میں کوئی امتحان نہیں ہے، امتحان مسلمان کا ہے۔ اور امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے بندگی ضروری ہے کہ بندہ بن کر رہے، مال دھندا کاروبار کچھ نہ دیکھیں۔ اگر اللہ کا حکم پورا کرنے پر آ رہا ہے برکت سمجھ کر لے لو، اور اگر اللہ کا حکم پورا کرنے پر جا رہا ہے جانے دو، لیکن اللہ کا حکم نہ توڑو۔ اس لیے کہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے کسی ایک حکم کو توڑنا 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ٹوٹنے سے زیادہ بھاری ہے، اور اللہ کے کسی حکم کا پورا ہو جانا 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ملنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے اندر میں طاقت پیدا کرنی پڑے گی ایمان کی، اور یہ بات دل میں بٹھانی پڑے گی کہ میرے اللہ کا جو حکم ہوگا مجھے اس سے پورا کرنا ہے، اور میرا اللہ جس حال میں مجھے رکھے اس حال میں دین اور اسلام کے دائرے میں مجھے رہنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے درجات اللہ کے ہاں طے ہیں کہ میرے بندے کو یہ درجہ دینا ہے، لیکن اتنے اعمال اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔
اگر وہ بیماری پر صبر کرتا ہے، آہو واویلا نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، ہم اللہ سے شکایت نہ کریں، ہم اللہ سے کیا شکایت کریں گے؟ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، رؤوف ہے، ہمارے حق میں وہ فیصلہ کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہاں، ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کئی سال تک بستر پر پڑے رہے، بواسیر کی بیماری تھی، کئی سال تک پڑے رہے، لیکن چہرہ دیکھو تو چمکدار۔ امام شاطبی علیہ الرحمہ بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کے لیے آئے، حضرت طبیعت کیسی کہ العافیہ العافیہ، عافیت میں ہوں، عافیت میں ہوں، عافیت میں ہوں، کوئی شکایت نہیں۔ ایک ایمان والے کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے پانی مانگا، پانی اس کے چارپائی کے نیچے مٹکا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹکا توڑ دے، مٹکا توڑ دیا، پانی بہہ گیا اور فرشتے نے روح قبض کر لی، اور ایک بے ایمان کی موت کا وقت آیا، اس نے کہا مچھلی کھانی ہے۔ تو اللہ کا کبھی نظام چلا، اب گھر والے مچھلی پکڑنے گئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ مچھلی پکڑنے آوے تو اس کی جال میں مچھلی ڈال دو، لایا، پکایا، کھلایا، پھر اس کی روح گئی۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، تیرا ماننے والا پانی مانگ رہا تھا، تو نے مٹکا توڑوا دیا، اور تیرا دشمن نے مچھلی مانگی تو تو نے کھلائی، پھر اس کو مارا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ تھا، اس کا ایک گناہ رہ گیا تھا، تو میں نے اس کو پیاس کی حالت میں اس لیے جان فرشتے نے لی تاکہ پیاس کی تکلیف برداشت کرے اور اس کا گناہ معاف ہو جائے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے آدمی حالات سے نہ گھبرائیں، حالات تو آئیں گے، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ ایک آدمی آیا ایک بزرگ کے پاس، بیماری کی شکایت کی کہ حضرت دعا کرو، تو حضرت نے کہا بیماری بھی ایمان والے کے لیے رحمت ہے اور شفا بھی رحمت ہے۔ تو کہا یا اللہ، بیماری بھی نعمت ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اس نعمت کی ہم قدر نہیں کر سکتے، لہذا تو ہمیں شفا کی نعمت دے دے۔ ایمان والے کے لیے تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، شرط ہے کہ اسلامی زندگی گزارے، وہ ماحول کو دیکھ کر نہیں، سماج کو دیکھ کر نہیں، بازاروں کو دیکھ کر نہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، سوق المسلم کل مسلح، سوق المسلم کل مسلح، کہ مسلمانوں کا بازار بھی ایسا ہے جیسے مسلمان کی مسجد۔ تو مسلمان مسجد میں کیوں آئے گا؟ پانی پینے؟ ارے بولو نا، معلوم نہیں؟ مسلمان مسجد میں کیوں آئے گا؟ عبادت کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ ایسے ہی مسلمان بازار میں جائے گا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کے بازار ایسے ہیں جیسے مسجد ہیں، کہ جیسے مسجد میں مسلمان عبادت کے لیے جائے گا، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جائے گا، ایسے مسلمان بازار میں بھی اللہ کا حکم پورا کرنے جائے گا۔ کیا ہے اللہ کا حکم؟ حلال روزی کماؤ۔ حلال روزی کمانا یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مسلمان جاتا ہے، خالی مال نہیں، حلال روزی۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص حلال روزی کمانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے گیا بازار، شریعت کی، اسلام کی رعایت کے ساتھ، اور شام کو تھک کر آیا تو شام ہوتے ہوتے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔
جنت کمانا بہت آسان، نیکی کمانا بہت آسان، شرط یہ کہ امتحان اگر آ جاوے تو اس میں شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاوے. بس ایک حاجی صاحب تھے، ان کا ناریل کا باغ تھا. کا اب ناریل کو کیا کہتے ہیں؟ تو ناریل بولنا کیا کوکونے کر رہا ہے؟ یہ لفظ نہیں بولنے کا، یہ تو ضرورت کی وجہ سے ہے کہ سامنے ایسا آدمی ہے جو ناریل نہ سمجھتا ہو تو کوکونے. لیکن آج کل تو اسی بلا ہے کہ ذرا دو چار لفظ سیکھ گیا، اب بیٹا وہ جانتا ہے اور سامنے بوڑھا باپ ہے وہ کچھ نہیں جانتا، الف کا نام بھالا بھی نہیں جانتا، تو بات کرتے کرتے باپ سے کہتے ابا ایکچولی، ایکچولی لائے تیرا باپ کیا سمجھے گا ایکچولی؟ سیدھی سادھی بولی بول نہیں یار. ان الفاظوں نے دھوکے میں ڈال دیا. اسلام میں سادگی ہے. ہاں اگر کوئی انگریزی ہے، جیسے ایک مولوی صاحب اور ایک انگریز ریل میں سفر کر رہے تھے، تو انگریز کی کوئی چیز گر گئی تو مولوی صاحب نے اٹھائی اور انگریز کو دینے گئے تو انگریز نے کہا تھینک یو، مولوی صاحب سب کے تھینک یو تو پھر دی گئے. تو سیدھا سادہ بولنا شکریہ. اسلام میں سادگی ہے، یہ نخرے نہیں ہیں. ناریل کا باغ تھا، جہاں کے تھے وہاں بھی چلتا تھا اور باہر بھی جاتا تھا اور اسی پر گزارا تھا. اور پھر مدرسوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، علماء میں بہت مال دیتے تھے. دنیا امتحان کا گھر ہے. ان کے باغ پر امتحان آیا، اللہ نے ایک جنات باغ پر مسلط کر دیا. جنات جانتے ہو نا؟ جنات نام تو سنا ہے نا، اس کو نہیں دیکھا، نام تو سن. اب یہاں بھی جنات بیٹھے ہیں سب، اس لیے کہ نیک جنات نیک مجلسوں میں ہوتے ہیں، نمازوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ تو بدماش باہر رہتے ہیں، تو یہاں بھی جنات ہیں. اب اللہ کی طرف سے امتحان آیا. اب ناریل تیار، اتارنے کی سیزن. اب وہ نوکر جو اوپر اتارنے جاوے تو بے ہوش ہو کر نیچے، بے ہوش ہو کر نیچے. تو شروع میں تو آدمی بہت نارمل چلتا ہے، لیکن علماء کو بلایا، مولوی صاحبوں کو بلایا، صحیح علاج کروایا. لیکن یاد رکھنا کوئی بھی مصیبت اس کی ایک عمر ہوتی ہے، جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. شریعت کے حد میں رہ کر اس کا علاج کرنا چاہیے، منع نہیں ہے. اب دیکھا کہ مولوی صاحبوں سے، عاملوں سے، جب بزرگوں سے تعلق تھا تو وہاں بھی خطوط دعا کے، لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا. تو مشہور ہے نا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو اچھا. جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہو کیوں ٹیڑھی کریں گے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جاؤ تو 7 بار جاؤ. اسی لیے کہتے ایمان بناؤ، یقین بناؤ. اب حاجی صاحب فکر میں کہ ناریل نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک سارے اللہ تللے ختم ہو جائیں گے. کسی نے کہا مرتا کیا نہ کرتا. کسی نے کہا حاجی صاحب ایک پنڈت ہے بہت کارگر علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے بلاؤ. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. دنیا جادوگر ہے. پنڈت آیا، کیا ہے؟ تکلیف ہے. تمہاری تکلیف دور کر دوں تو میری ایک شرط مانو گے؟
بولو کہ تمہارے یہ جو 10x10 کی جگہ ہے وہاں ایک مندر بناؤ، وہاں ایک پتھر کھڑا کرو، صبح شام اگربتی کرو، تیار ہو؟ حاجی صاحب نے کہا تیار ہو۔ اب وہ جو آزمائش آئی تھی اس کی عمر پوری ہونے والی تھی، لیکن انسان میں جلد بازی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر، مسجد آئی تو دل میں بات آئی کہ اللہ کا گھر آیا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لوں، مگر گھوڑا کون سنبھالے؟ تو ایک آدمی کھڑا تھا، بھائی تو گھوڑا سنبھال، میں ابھی 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ چکے تو دل میں بات آئی بیچارے نے گھوڑا سنبھالا ہے تو اس کو 2 درہم دینا ہے مجھے۔ باہر آئے تو گھوڑا بھی نہیں کہ آدمی بھی نہیں، پھر ادھر دیکھا تو گھوڑا ملا لیکن لگام نہیں ملا۔ لگام کہاں گیا؟ تو تھوڑے دور گئے تو ایک دکان پر وہ لگام لٹک رہا تھا، کہا بھائی کہ ابھی ایک آدمی 2 درہم میں بیچ کر گیا، تو صبر کرتا تو حلال کے مل جاتے نا، لیکن بے صبری میں حرام لے کے بھگ گیا۔ یہ مصیبت ہے۔ اب اس نے علاج کیا، علاج کرنے کے بعد کہا 2 مہینے تک مہلت دیتا ہوں، جاؤ نوکر سے کہو اتارو۔ نوکر اتارنے لگا، کوئی تکلیف نہیں، پھر سے باغ اور ناریل بازار میں جانے لگے، پیسے آنے لگے، لیکن اس نے ایک بات کہی تھی، اگر تم نے مندر نہیں بنایا تو بھاری مصیبت میں آ جاؤ گے۔ بنایا، جیسا کہا ایسا کیا، اور روزانہ صبح شام اگربتی۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہائے ہائے، مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ موت کا وقت آیا تو حاجی صاحب نے کہا قرآن شریف لاؤ، تو لوگوں نے کہا بہت قرآن پڑھتے تھے یہ، سر پر رکھیں گے، ساتھی سے لگائیں گے، بوسہ دیں گے۔ قرآن ہاتھ میں دیا تو مجھے آگے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے قرآن ہاتھ میں لے کر کہا لوگوں سنو، یا اللہ میرا اس قرآن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور روح نکل گئی۔ کیا کریں گے باپ کو؟ ایمان گیا؟ اس لیے اللہ سے ہر حال میں عافیت مانگو، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کراؤ، لیکن ایمان کو دھکا پہنچے ایسا کام نہ کرو۔ اسی لیے جو محنت ہے دعوت و تبلیغ کی، وہ ایمان بنانے کی محنت ہے کہ اندر سے مضبوط ہو جاؤ، کہ حالات اس ایمان سے ٹکرا کر چلے جائیں، ایمان پر زد نہ پڑے، آخرت پر زد نہ پڑے۔ ورنہ میرے دوستو خالی فس فس اعمال رہے تو کس وقت کون سی آزمائش میں آدمی کا پیر پھسل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک میواتی تھا، تو میواتی کو دشمنوں نے پکڑا، میاں جی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ دے دو، اور میواتی تو ہے نا جیب میں پیسہ نہیں رکھتا، لنگوٹ میں رکھتا، یہاں لنگی میں، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے جو ہے وہ دے دو۔ ارے بھائی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے؟ ایمان تو ہے، بہت سنجیدگی سے، تو ایمان دے دو۔ نہ جی نہ، ایمان تو کسی حال میں نہیں دوں گا۔ وہ رگڑے کھائے ہوا تھا اللہ کے راستے میں۔ آج تک تو امت کو دعوت کی محنت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے آدمی اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ کہا دے دو کہ نا، یہ تو نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا میاں جی کو وضو کراؤ۔ آسان نہیں ہے،
لیکن ایمان جماتا ہے. میاں جی کو وضو کراؤ، کیا مطلب وضو کراؤ؟ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں چاقو سے اس کی چمڑی اتارو. یہ واقعہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بھی سنا اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بھی سنا جب ہم سال لگا رہے تھے. تو اب کیا حال، معمولی کانٹا چبھے اور چمڑی اتاری جا رہی ہے، ایمان دے دو کہ نہ جی ایمان تو نہیں دوں گا. کیا محنت کی ہوگی اور اپنے ایمان کو مضبوط بنایا. پھر کیا دے دو کہ نہ، اس کو غسل کراؤ. تو غسل کرانے کے لیے الٹا لٹکایا اور پیر کی چمڑی چھلنی شروع کی. بس چھل رہے تھے کہ کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ایمان نہیں دیا. یہ ہے اصل کہ اسلام اور ایمان پر جمو. ایمان کا سودا کسی حال میں نہ کرو اور ایمان کے خلاف کاروبار کرنے میں، دھندا کرنے میں، کوئی اسکیم چلانے میں بہت نفع ملتا ہے، چھوڑ دو. اور ایمانی و اسلامی ترتیب پر تھوڑا ملتا ہے، برداشت کر لو، لے لو اس کو، اسی میں اللہ برکت دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اصل اپنی آخرت کو سامنے رکھو. جب آخرت دل میں ہوتی ہے نا تو آخرت اور دنیا دونوں تقابل کی چیز ہے، دونوں ایک ساتھ دل میں نہیں آ سکتی. جیسے ایک شخص نے زمین بیچی اور ایک شخص نے زمین لی. اب جس نے لی اس نے پیمنٹ ادا کر دیا. اب اس نے ہل چلانا شروع کیا بوائی کے لیے. تو ہل چلاتے چلاتے ایک تانبے کا مٹکا ملا، اس کو نکالا تو اندر میں سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے. وہ لے کے بیچنے والے کے پاس گیا، کہا بھائی صاحب لو یہ. کہ کیا؟ کہ میں نے زمین خریدی تھی اس میں سے نکلا، میں نے یہ نہیں خریدا، میں نے تو زمین خریدی تھی. اس نے کہا میں نے زمین کے ساتھ سب کچھ بیچ دیا. میرا کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. مگر آسان نہیں ہے. ہم جیسے ہوتے تو اس کو کانوں کان پتہ نہ چلتا بیچارے کو کہ مٹکا مٹی کا تھا کہ تانبے کا تھا. تو کیا کریں کہ اس زمانے کے جو بڑے عالم ہیں ان کے پاس جاؤ. بیچنے والا بھی گیا، لینے والا بھی گیا. لینے والے نے کہا حضرت ان کے پاس سے میں نے زمین خریدی تھی لیکن یہ مٹکا نکلا تو مٹکا تو میں نے خریدا نہیں تھا. دینے والے نے کہا میں نے زمین دی تھی، اس میں جو کچھ نکلے وہ لینے والے کا، یہ بھی نہیں لیتا یہ بھی نہیں لیتا. تو مولوی صاحب نے کہا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، ایک نے کہا میری لڑکی ہے، دونوں کی شادی کراؤ، دونوں کو دے دو. اب بہت سے جوانیاں ایسے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کی جمائی بنے تو اچھا. آج کل یہی مصیبت ہے. ذرا اچھے گھرانے کی، کھاتے پیتے گھرانے کی بچی گھر میں آئی، یہ کمانا چھوڑ دیتا ہے اور فورس کرتا ہے تیرے ابا کی یہاں سے لا، تیرے ابا کی یہاں سے لا، تیرے ابا کی یہاں سے. تم نے رکھا تھا وہاں؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے مقابلے میں دو بھائی تھے، دونوں کی زمین کا بٹوارا ہوا. تو دونوں کے بیچ میں وہ ایک حد ہوتی ہے کہ اس طرف کا تمہارا، اس طرف کا تمہارا. بیچ میں ایک ببول کا درخت اور ٹیڑھا، کوئی ڈالی سیدھی نہیں. یہ بھائی کہتا میرا، یہ بھائی کہتا میرا. کیس چلا
لاکھوں روپئے کیس میں برباد ہوئے، پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو کاٹو اور لکڑیاں آپس میں تقسیم کر دو، تو تیری قسمت میں لکڑیاں 80، لاکھوں روپیہ برباد گئے ہو گیا۔ ٹیڑے درخت کے لیے بھائی کا مقابلہ کر رہا ہے تو؟ آخرت نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے، اور آخرت ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے۔ جب دل میں آخرت آئی تو دنیا دل سے اتر جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ مال تو صحابہ کرام کے بعد بہت آیا، لیکن تربیت ایسی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو بیوی نے دیکھا ٹینشن میں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے کاروبار کا ٹینشن، اپنے دھندے کا ٹینشن، اپنے پارٹنروں کا ٹینشن، اس کی وجہ سے بیوی کو پریشان نہ کرو، سارے ٹینشن باہر رکھو، اور گھر میں آؤ تو حشاش بشاش آؤ، مرے ہوئے منہ سے نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی محنت کر کے گھر تشریف لاتے تھے، کوئی تھوکتا تھا، کوئی دھول ڈالتا تھا، کوئی کانٹے بچھاتا تھا، لیکن گھر تشریف لاتے تو ہنستے منہ آتے تھے اور سلام کر کے آتے تھے۔ اپنا ٹینشن اپنے یہاں، اور یہاں تو معاملہ وہاں ہوا اور لڑائی یہاں کرتا ہے بیوی کے ساتھ، مطلب بچے کو مارتا ہے۔ ایک تو ٹینشن میں ہے تو شور کرتا ہے، نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گھر آئے، بیوی نے کہا دسترخوان لگا دوں، کہ کھانے کا ارادہ نہیں ہے، بستر بچھا دوں کہ نیند آوے، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے، کھانا بھی نہیں اور نیند بھی نہیں؟ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مال تھا، میں بازار میں خریدتا رہا بیچتا رہا، خریدتا رہا بیچتا رہا، نفع بہت ملا ہے۔ نفع ملا تو منہ اتنا ہو گیا؟ دنیا پیسوں کے لیے تو مرتی ہے، اگر ہماری ہوتی نا، ہماری اتنے میں گھبرا گئے، لاؤ مجھے دو، میرے بھائی ہوٹل رکھنے والا ہے تو اس میں حصہ رکھ دوں گی۔ ہاں، دوسرا کوئی شکایت نہیں اس کو۔ تو بیوی نے کہا اس میں کیا بات ہے، چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بناؤ اور محلوں میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، رشتہ داروں کو دے دو۔ اور یہاں کیا حال ہے کہ اگر بیوی کو دیکھتے ہوئے کسی نے اپنی ماں کو 100 روپئے دیے، پھر دیکھو وہ شہد کی مکھیاں جو اڑے گی، دیکھنا۔ ہاں تم تو ان کے لیے کماؤ، دے دو سب، تمہارے تو لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہاں؟ تو بیچارہ جب بھی دیتا ہے تو امی سے کہتا ہے امی اس کو پتہ نہ چلے، یہ بھی بوغاز ہے، تو اس کے گھر گیا کہ وہ تیرے گھر آئی ہے۔ رات بھر تقسیم کیا، سب تقسیم کیا۔ اب پڑوس میں تو دیواریں کچی تھی، تو صبح پوچھا بھائی کیا تھا رات کو، کھانے کا بھی نہ کہہ رہے تھے، سونے کا بھی نہ، کوئی مسئلہ یہ تھا۔ تو بیوی نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بیوی کا انگوٹھا لیا، بوسہ دیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، میرا ٹینشن دور کر دیا۔ پھر وہ پڑوس نے پوچھا کتنے پیسے تھے، کہ 6 لاکھ درہم۔ تم، مجھے خطرہ ہے کہیں تم بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ 6 لاکھ درہم ایک ہی رات میں تقسیم کر دیا، اور بیوی مددگار بنی، بیوی مددگار بنی، اور یہاں ماں کو 100 روپئے دینے میں منہ چڑھا دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا، کن کٹا، پھولا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام کیا، اپنے صحابہ کو لے کر وہاں کھڑے ہو گئے، بولو اس کو کوئی 1 درہم میں لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ بس آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک جتنا ذلیل ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ ایک بات سمجھانی تھی، آئے گی دنیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور نکال دے تو سمندر میں پانی ہے، اب انگلی ڈالی اور نکالا تو انگلی پر تری آئے گی نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، دیکھ لو انگلی سمندر میں سے کیا لے کے لوٹی ہے کہ پانی کی تری۔ تو آپ نے بتایا دنیا ایسی ہے جیسے انگلی کی تری اور آخرت ایسی ہے جیسے سمندر کا پانی۔ ایک بات سمجھ میں صحابہ کو سمجھا دی، مال تو بہت آیا صحابہ کرام کے پاس، لیکن مال کو جمع نہیں کیا، اللہ کے خزانے میں جمع کرایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کے تذکرے گھروں میں فضائل اعمال کے ذریعے سے کرو، تاکہ دنیا اپنا جادو نہ دکھا سکے ہمیں، ورنہ نماز تلاوت سب ہوگا اور حرام روزی آ رہی ہوگی، لوگوں کے حقوق دبا رہے ہوں گے، اور اس مردار دنیا کے لیے نمازوں کے جنازے نکل رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے رمضان دیا تھا جو جا رہا ہے، بہت کچھ دینے کے لیے آیا تھا وہ، اب کس نے کیا لیا وہ تو ہو جانے، کیا دلوں کی کیفیت بنی عورتوں میں، مردوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں۔ یہ ایک ایک تراویح میں 20 رکعتیں، تو 20 رکعتیں میں سجدے کتنے؟ یا اسے نہیں کروائے ہیں؟ پھر ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چاشت ہیں، اوابین ہیں، تہجد ہیں، صلاۃ التسبیح ہیں۔ یہ کوئی موسمی عبادت نہیں ہے کہ رمضان گیا تو سب گیا، نہ، ایک مزاج بنانا ہے کہ تم بندے ہو، غلام ہو، بندگی کو اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ اب ظاہر بات ہے کہ رمضان اس میں عبادت کا ذوق شوق ماحول ہوتا ہے، تو آدمی کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پارے پڑھتا ہے، کوئی 4 پارے پڑھتا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی تسبیح ذکر کی اور صلاۃ التسبیح اور نوافل۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان کے بعد کم سے کم ہماری زندگی میں 1 پارہ تلاوت کا معمول تو ہونا چاہیے نا، زیادہ نہ ہو تو 1 پارہ تلاوت، صبح شام کی 3 تسبیحات، اگر چاشت، اوابین، تہجد، اگر اشراق وقت ملے پڑھ لو۔ لیکن اگر یہ ان نوافل کا اہتمام نہ ہو تو کم سے کم جو نماز پڑھو پوری پڑھو۔ فجر تو پوری پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، 4 ہے تو 4 پڑھتے ہیں۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 12 پڑھو۔ تھوڑے دن جم جاؤ گے، تھوڑے دن، تو انشاءاللہ اللہ مزاج بنا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنتیں بہت مختصر پڑھتے تھے، اسی لیے کہا فجر کی سنت میں قل یا الکافرون پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ ظہر کی نماز بہت لمبی پڑھتے تھے آپ، سنتیں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اذان اور اقامت کے بیچ میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا، تو شیخ الحدیث صاحب اذان ہوتے ہی سنتوں کی نیت باندھ لیتے تھے، آدھا گھنٹہ 4 سنتوں میں لگتا تھا اور 4 سنتوں میں 1 پارہ پڑھ لیتے تھے۔ سنت یہی ہے، لمبی پڑھو ظہر کی سنت، اور اصل چونکہ مشغولی کا وقت ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھے، تاکہ اندر میں جذبہ پیدا ہو۔ کم سے کم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کم سے کم پوری نماز تو پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ظہر میں 2 نفل چھوڑ دی، عصر کی 4 سنتیں چھوڑ دی، مغرب کی 7 رکعتیں 7 پڑھو۔ ارے اللہ توفیق دے تو کم سے کم 3 تو ہم پڑھتے ہی ہیں، مغرب کی کتنی پڑھتے ہو؟ 3، 2 سنت پڑھتے ہیں،
2 نفل پڑھ لو اور 2 رکعت اور ملا دو، کتنی ہوئی؟ اب ان کا ثواب مل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد 6 رکعتیں، حالانکہ 6 رکعتوں سے مراد مغرب کی 7 پڑھنے کے بعد 6 رکعتیں، لیکن اگر کوئی اہتمام نہ کر سکے تو کم سے کم 2 ملا دے اور عوام کا ثواب لے دے 12 سال کی عبادت کا۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں۔ اب یہ پوچھنا تو مناسب نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے ان میں کون ہے جو 17 پڑھتا تھا، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ وہ تو جو ہنستا ہے نا وہی گڑبڑ والا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی، تو امام صاحب سے کہا میری چوری ہوئی ہے، کہ ٹھیک ہے نماز میں آتا ہوں اور لوگ نکلیں گے تو میں ایک بات کہوں گا۔ تو لوگ نکلنے لگے تو امام صاحب نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا، تو جو چور تھا وہ دیکھنے لگا، پکڑا گیا۔ تو ابھی میں نے پوچھا کہ بھائی 17 تو ماشاءاللہ بہت سے مسکرائے کہ کس کو پوچھ رہے آپ؟ اسے نیت کرو نمازیں پوری پڑھیں گے اور با جماعت پڑھیں گے، اور آپ نے ماشاءاللہ رات میں دعائیں مانگی ہے، دن میں مانگی ہے، کم سے کم رات دن میں 15 منٹ ایسی فارغ کرو کہ اس میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرو۔ دیکھو نوافل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو؟ اچھا، اللہ کا ولی بننا چاہو تو گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، پھر اپنے فرائض واجبات اور جو نفل پڑھ سکو پڑھو، لیکن گناہ چھوڑ دو۔ تو آہستہ آہستہ گناہ چھوڑنا آپ کو نیکیوں پر لائے گا اور بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وذرياته وأهل بيته، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، فضل فرما، مہربانی فرما، تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، تمام احوال کو درست فرما، ہر امر میں خیر مقدر فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر اس سے بچنا آسان فرما، ہر نیکی کا ذوق اور شوق پیدا فرما کر تیری رضا کی نیت سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اس سال کی یہ آخری تراویح ہے، ہم نے تراویح کے ساتھ کیا معاملہ کیا تیری نہ سونے والی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ قرآن کس طرح سنا، ذوق سے سنا، شوق سے سنا، سستی کے ساتھ سنا، بوجھ سمجھ کر سنا۔ او دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے میرے مولا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، روزے کی حالت میں آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ پیر کو، سوچ کو گناہوں سے کتنا بچایا وہ تو سب جانتا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، رمضان تو آئندہ سال بھی آئے گا، جب تک دنیا رہے گی آتا رہے گا، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ رمضان آئے گا پہلے کہ ہم جائیں گے قبرستان میں پہلے؟ اے میرے اللہ، بڑی ناقدری ہوئی ہے، بڑی ناقدری ہوئی ہے۔ رمضان تو بہت خوشی خوشی آیا تھا، مہمان بن کر آیا تھا، مسلمان عورتوں کے پاس، مسلمان مردوں کے پاس، مسلمان جوانوں کے پاس، ایمان والوں کے گھروں میں آیا تھا۔ یہ مجھے بھوکا نہیں ماریں گے، یہ میرا فجیتا نہیں کریں گے، یہ مجھے دھکا نہیں دیں گے، بڑی امیدوں کے ساتھ آیا تھا، بڑی امیدوں کے ساتھ آیا تھا۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور ہمارا گھر کا پتہ معلوم کر کے آتا ہے تو محلے میں تو مکانات بہت، تو سوسائٹیوں میں، شہر میں، دنیا میں مکانات بہت، لیکن یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا اللہ کا مہمان مسلمانوں کے گھر معلوم کر کر کے وہاں پہنچا۔ اب یہ مہمان جب آتا ہے تو میزبان کی شرافت یہ ہے کہ پوچھتا ہے کیا لوگے، چائے لوگے، ٹھنڈا لوگے، ناشتہ لوگے، کھانا کھاؤ گے؟ تو رمضان سے پوچھا کیا لوگے؟ نہ میں ٹھنڈا، نہ گرم، نہ کھانا، میں تو تمہاری تراویح کی عبادت کی تھکن لینے آیا ہوں، اور میں تو تمہاری دعاؤں میں آنسو کا وزن لینے آیا ہوں، اور میں تو تمہاری منہ کی بدبو جو دھوپ جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی اس کو لینے آیا ہوں، اور میں تو رات میں تمہاری سسکیاں اور ہچکیاں والی دعا لینے آیا ہوں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے اس مہمان کا اکرام کس طرح کیا۔ اس نے تو ہم کو بہت کھلایا، اس نے تو ہم کو بہت دیا، کئی نعمتیں اس کی برکت سے ہمیں ملی، ہم نے کیا قدر کی؟ بس مولا، نا قدری کے سوا کچھ نہیں ہوا ہے۔ کل تو وہ چلا جائے گا، آخری سلام کرے گا، جا رہا ہوں۔ اب آئندہ دیکھتے ہیں تم رہتے ہو نہیں۔ اے اللہ، ہمیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ رمضان پتہ نہیں آپ کے پاس آ کر ہماری کیا کیا شکایتیں کرے گا۔ پروردگار، بڑی ناقدری ہوئی ہے تیرے مہمان کی، آئندہ ہمیں اس مہمان کی آمد سے محروم مت رکھنا۔ ہماری ناقدری کو تو معاف کر دے، ہماری ناقدری کو تو معاف کر دے، اور ہماری طرف سے تو رمضان کو راضی کر لے۔ اے اللہ، آپ کی توفیق سے جو عبادتیں ہوئی قبول فرما، قبول فرما۔ رمضان کے بعد بھی استقامت نصیب فرما، اور رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون،
تاکہ ہماری زندگی میں تقویٰ آئے. اے اللہ ہمارے جوانوں کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا کر دے. ہماری جوان بچیوں کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا کر دے. ہماری مستورات کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا کر دے. اے اللہ عیاشیوں سے، بدماشیوں سے، فیشنوں سے، اے اللہ نازیبا حرکتوں سے، اسلام کے خلاف معاشرے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. تو ہم سب کی حفاظت فرما. کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے کہ ایک مہینہ تو نے دیا اور ایک ماحول دیا، شیطان کو دریا میں ڈالا، نفس کو کمزور کیا، سارا میدان کھلا دیا. دوڑو نیکی کی طرف کتنے دوڑتے ہو، دوڑو دعا کی طرف کتنے دوڑتے ہو، اور صبح شام اعلان کروایا او نیکی کرنے والے ایکسیلیٹر دباؤ اور دوڑ، او گناہ کرنے والے بریک لگا دے، بہت ہو گیا. اے اللہ، اے اللہ یہ سارا ماحول تو نے دیا، تیرا کرم تھا، تیرا احسان تھا، لیکن اے اللہ، اے اللہ ہم مجرموں نے قدر نہیں کی ہے. اے اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے. ایک درخواست یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نمازوں سے لگاؤ، ذکر سے تعلق، دعاؤں کا اہتمام تو ہمیں نصیب فرما دے. کہیں ایسا نہ ہو رمضان گیا تلاوت گئی، رمضان گیا ذکر گیا، رمضان گیا دعائیں گئی، اور ہماری مسجدیں تلاوت دعا ذکر میں ترستی رہی. کہاں گئے میرے اندر بیٹھ کر رونے والے؟ کہاں گئے میرے اندر بیٹھ کر تلاوت کرنے والے؟ کہاں گئے صلاۃ التسبیح پڑھنے والے؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. اے میرے مولا ہمیں توفیق دے دے، کبھی ان اعمال پر جمے رہیں. جیسے گناہوں سے ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، رمضان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے میرے مولا، اے میرے مولا دنیا حالات کا گھر ہے، حالات سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. ہم تیرے کمزور بندے ہیں مولا. اے اللہ ہمیں، اے اللہ اگر تو آزمائے گا تو آزمائش ہم سے برداشت نہیں ہوگی. کہیں ناشکری نہ ہو جائیں، کہیں بے صبری نہ ہو جائیں. اے اللہ، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں اپنے آپ کا شکر گزار بندہ بنا دے. اے اللہ حلال پاک روزی، برکت والی، عافیت والی، وسعت والی ہمیں اور ہماری اولاد اور نسلوں کو نصیب فرما دے. حرام لقموں سے، حرام روزی سے، حرام کاروبار سے، شبے والے کاروبار سے تو ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، اے اللہ ایک آزمائش آئی ہے ہوٹلوں والوں پر، تو بھرپور مدد فرما، تو بھرپور مدد فرما. یہ آزمائش معافیت کے ساتھ ختم فرما. اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ اگرچہ اس آزمائش میں بھی امتحان ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے. دیکھو تمہاری ہوٹلیں تمہیں روزی دیتی تھی اور تمہاری ہوٹلوں سے تم پلتے تھے، پکاؤ کیسے پکاتے ہو اور بیچو کیسے بیچتے ہو. اے اللہ تیری طرف سے امتحان ہے. ہم بہت کچے بندے ہیں، ہمارا زیادہ امتحان نہ لے. یہ جو امتحان کا بادل آیا ہے تو اس کو ہٹا دے، عافیت سے ہٹا دے، آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ گجرات میں یہ خبر ہے کہ بارش ہے، طوفان ہے، تیرے بندوں کے گیہوں کٹے ہوئے کھیتوں میں پڑے ہیں، زیرہ پڑا ہوا ہے، فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے. اے اللہ وہ تو تیری مصلحت ہے کہ تو نے ایسے وقت میں بارش بھیجی. موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے پوچھا اے اللہ تیری ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ تو نے بتایا تھا موسیٰ بغیر موسم کے بارش میں بھیجتا ہوں جب میں ناراض ہو جاتا ہوں. اے اللہ، اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر ہم معافی مانگتے ہیں. امت مسلمہ کو معاف کر دے، امت مسلمہ کو معاف کر دے، امت مسلمہ کو معاف کر دے. تیرے پیارے نبی کے امتی ہونے کا واسطہ اے اللہ امت کو معاف کر دے. حالات اے اللہ امت پر سے دور کر دے. انفرادی حالات ہو، اجتماعی حالات ہو، گھریلو حالات ہو، کاروباری حالات ہو، بہت سے تیرے بندے آزمائش میں ہیں.
کوئی اللہ ڈائبٹیز میں ہے، کوئی اللہ اے اللہ کڈنی کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائلیسس میں ہے، کوئی لیور کی بیماری میں ہے۔ اے اللہ بہت سے لوگ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کوئی اپنے ابا کے لیے، کوئی اپنی امی کے لیے، کوئی اپنے بھائی کے لیے، جس بیماری میں وہ مبتلا ہے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ وہ ہم سے نہیں کہتے، وہ تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، ہم کو تو صرف واسطہ بناتے ہیں۔ اے میرے مولا ان سب بیماروں کو شفا کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ مہلک غیر مہلک بیماریوں سے، ارضی و سماوی آفات سے، ہر طرح کی چھوٹی بڑی ابتلا اور آزمائش سے، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جامعہ نظیرہ کے استاد مولانا زبیر صاحب جو بہار کے تھے، اپنی فیملی کو لے کر بہار گئے تھے، بچی کا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ اے اللہ کوئی سرکاری کام کے لیے آدھار کارڈ کی اصلاح کے لیے ان کا لڑکا بہن کو لے کے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ میں اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریب رحمت فرما۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں 3 بچیوں کو لے کر جاتا ہوں، واپسی میں 2 ہی بچیوں کو لے کر آؤں گا۔ اے اللہ ان پورے گھرانے کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرما، اور اس مرحومہ کا نعم البدل انہیں نصیب فرما۔ مولا کس وقت کیا حال آ جائیں اور کس وقت موت کا پیغام آ جائیں، ہماری غفلتوں کو تو اللہ کے واسطے دور کر دے۔ اے مولا تو دور کر دے، اے مولا تو دور کر دے۔ یہ غفلت ہمیں موت پر اور قبر میں اور آخرت کی ہر منزل میں خون کے آنسو سے رلائے گا۔ اے میرے مولا ہماری غفلت کو دور کر دے، موت اور ما بعد الموت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما دے، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے دربار میں آیا ہے، تیرے دربار میں آیا ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں کی صفائی کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی تراویح دکھلانے نہیں آئے، ہم اپنی تلاوت دکھلانے نہیں آئے، ہم تو ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، ہم تو ماتھا ٹیکنے آئے ہیں، ہم تو گھٹنے ٹیکنے آئے ہیں، وجہ تپیل لے کر آئے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو تو معاف کر دے گا۔ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع کسی بخیل کے در پر چلا جائے، وہ بھی دروازہ کھول کر سخاوت لے کے آ جاتا ہے، تو سخیوں کا سخی ہے۔ اے اللہ تو ایک ایسا داتا ہے کہ تیرے سامنے فقیر مانگتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی دنیا میں در نہیں ہے کہ فقیروں کے مانگنے پر وہ راضی ہوتا ہو، تو راضی ہو جاتا ہے، اور اگر تیرا کوئی بندہ نہیں مانگتا تو غضبناک ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب فقیر آئے ہیں، ہماری حاجتیں ہمارے سینوں میں دبی ہوئی ہے، ہماری پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہماری ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما، ہر قسم کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، آئندہ پوری زندگی عافیت والی، صحت والی، تندرستی والی، عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، متوقع رہے، یا جن کا ہم پر حق ہے، یا جنہوں نے کسی وقت ہم پر احسان کیا ہے، یا اللہ جو ہماری ضرورتوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجمع ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے، جن جن مکانوں میں تیری اے اللہ نیک بندیاں آنچل پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ان پورے مجمع کو تو قبول فرما، پورے مجمع کو تو تقوی والی زندگی نصیب فرما، رمضان کے خیر و برکات نصیب فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا پیارے نبی علیہ السلام کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما، جزائے خیر نصیب فرما، جزائے خیر نصیب فرما۔ قیامت کے دن پیارے نبی علیہ السلام کی پوری شفاعت ہمیں نصیب فرما، پوری شفاعت نصیب فرما، سکرات سے لے کر جنت میں جانے تک ہر منزل کو آسان فرما۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ ایمان کمزور، یقین کمزور، فتنوں کا زمانہ، تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہت دوری سے مولا
امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، مدارس، مکاتب، مراکز دینیا، دعوت کی محنت، دعوت کے ٹھکانے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہو پورا فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی جماعتیں تیری راہ میں چل پھر رہی ہے، پیدل، سواری، اندرون بیرون، سال کے علماء، سب کو قبول فرما۔ ہمیں بھی اپنا ایمان بنانے کے لیے اور ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کو پکانے کے لیے اور ایمان کو پھیلانے کے لیے ہمیں بھی، ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی پیارے نبی علیہ السلام کی والی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ پوری عالمی سطح پر جو تیرے بندے اعتکاف میں بیٹھ کر انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا، راتوں کو، دین کو عبادت کے ذریعے سے آباد کیا، اے اللہ تو ان کو آباد فرما، ان کے اولاد و نسلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو تیری عبادت سے آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔